پیارے دوستو، اللہ کے ایک ایسے نبی جن کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کون تھے وہ پیغمبر اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور بہت سے پیغمبروں کا انہوں نے مذاق بھی بنایا۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں سب سے بدترین قوم بنی اسرائیل گزری ہے، لیکن اللہ نے اس قوم پر پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، جن کو یہودی آج بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور اس بستی میں سینکڑوں لوگوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ان کا گھوڑا اور کچھ کھانے کا سامان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس بستی کو بڑے غور سے دیکھا، جو کہ بالکل کھنڈر ہو چکی تھی۔ وہاں پر پڑی ہڈیاں آپ علیہ السلام کے دل میں ایک وسوسہ جگا کر چلی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندہ کرے گا تو کیسے ان ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا۔ ابھی آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات سوچی ہی تھی کہ اللہ نے فوراً ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے اور کچھ سوال کیے۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے کے لیے سوئے تھے؟ آپ علیہ السلام نے کہا 1 یا 2 دن۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ 100 سال تک موت کی نیند سوتے رہے۔ آپ کے دل میں جو وسوسہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے ان کے گھوڑے کے بارے میں سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کی سواری کو مرے ہوئے بھی 100 سال ہو گئے ہیں، پر اب آپ دیکھنا اللہ کیسے اس گھوڑے کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس گھوڑے کی ایک ایک ہڈی جڑنا شروع ہو گئی اور وہ فوراً اٹھ کر زمین پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے کھانے کے بارے میں سوال کیا کہ دیکھو 100 سال بعد بھی آپ کا کھانا ویسے ہی ہے جیسے ابھی تازہ بنا ہو۔ یہ سب منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس بستی سے نکلنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا گھر اور آپ جس بستی میں رہتے تھے وہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو پھر آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تب آپ اپنے گھوڑے کے ساتھ اس بستی میں گئے اور بستی والوں کو ایک اللہ کی دعوت دی۔ پیارے دوستو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنی ہے اور کب کس شخص کو موت آنی ہے، اور کیسے ہم سب کو اللہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا اور بہترین جاننے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔